جو اب تک مطالبہ سامنے آیا اس مارچ کا سب سے بڑا جو بالکل جس پہ یہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں وہ استعفے کا ہے کہ بھائی عمران خان استعفیٰ دیں یا قومی اسمبلی تحلیل کی جائے, نئے الیکشن کرائے جائیں. لیکن ایک سوال تو بڑا سوال تو یہ ہے کہ اس الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو پھر کون آئے گا؟ کیا دوبارہ نون لیگ پیپلز پارٹی ہوں گی یا ہماری سیاست کے جو بڑے ادوار ہیں ان میں سے ایک بڑا ادوار یہ ہے کہ ہماری سیاست کو اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور جتنے بھی بڑے پولیٹیکل پلیئرز ہیں انہوں نے چہروں کی تبدیلی کا ایک کھیل بنا دیا ہے. ایک چہرہ تبدیل ہوتا ہے, دوسرا چہرہ آ جاتا ہے, دوسرا چہرہ تبدیل ہوتا ہے, تیسرا چہرہ آ جاتا ہے. چہرے تبدیل ہوتے ہیں اور چہروں کی تبدیلی کو وہ نظام کی تبدیلی سے موسوم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی یہ تاثر دیتے ہیں کہ اب نظام تبدیل ہو گیا, حالانکہ نظام وہی ہے. اور اصل سوال یہ ہے پاکستان کے حال اور مستقبل سے متعلق کہ نظام بدلنے کی بات کوئی بھی نہیں کرتا. نہ پیپلز پارٹی کرتی ہے, نہ مسلم لیگ کرتی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, نہ عمران خان کرتا ہے, کوئی بھی نہیں کرتا. تو اور جو پاکستانی عوام کی سب سے بڑی جو مشکل ہے اور ان کا سب سے بڑا المیہ وہ یہ ہے کہ نظام ان کے اوپر ایسا مسلط ہے کہ جس نے ایک ایسا نظام کہ جہاں آپ یہ اندازہ کیجیے کہ 70 سال ہو گئے اور پاکستان کی 70% آبادی کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. 70% آبادی بیمار پڑتی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے. تعلیم پوری کی پوری نجی شعبے کے حوالے کر دیا ہمارے حکمران طبقے نے. اور کراچی جیسے بڑے شہر کا جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے جو 70% جو ہے فیڈرل بجٹ مہیا کرتا ہے اور 85% پروونشل بجٹ فراہم کرتا ہے, اس کا یہ حال ہے کہ یہاں آدھا شہر جو ہے وہ پانی کی قلت سے دوچار ہے. ٹرانسپورٹ کا عوامی ٹرانسپورٹ کا یہاں نام و نشان نہیں ہے اور سڑکیں یہاں پر ٹوٹی ہوئی ہیں, گٹر یہاں پر ابل رہے ہیں اور کچرا یہاں سے اٹھایا نہیں جا سکتا. یہ ہمارے حکمران طبقے کی اہلیت کا اندازہ کریں. یعنی چہروں کے اس کھیل نے یہ اہلیت ہمارے سیاسی نظام میں پیدا کی ہے جو کچرا تک نہیں اٹھا سکتا ملک کے سب سے بڑے شہر کا اور سب سے زیادہ وسائل فراہم کرنے والے شہر کا. تو اصل مسئلہ ہے نظام کی تبدیلی. اگر نظام کی تبدیلی کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, تو پھر وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے حال و مستقبل کے ساتھ کھیل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. یا اس کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے یا اس کا کوئی گروہی مسئلہ ہے. اس کے سوا اور کوئی مسئلہ کسی پارٹی کو درپیش نہیں. لیکن جو مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو چند موٹے جو نکات سامنے آئے ہیں کہ بھائی استعفیٰ اس لیے دو کہ تم نے جو ہے کوئی توہین رسالت پہ کچھ کیا ہے, تم نے جو ہے ملک میں مہنگائی کی ہے اور تم نے جو ہے ملک کو کشمیر کو بیچ دیا ہے اور گروی رکھوا دیا ہے. مطلب وہ جو چیزیں آئیں جس کی بنیاد پہ وہ ایک سال میں, اور وہ سال کے آغاز سے ہی کہتے آ رہے ہیں ہم اس دھاندلی زدہ الیکشن کو ہم نہیں مانتے اور یہ الیکشن بالکل دھاندلی زدہ ہے. تو اس سے پہلے بھی الیکشنز ہوتے رہے تو کیا وہ شفاف رہے ہیں, ہم یہ کہیں گے, یا یہ جو مطالبات ہیں کچھ بہت بڑا وزن ہے؟ کوئی الیکشن بھی شفاف نہیں ہوا اور جس الیکشن کو شفاف کہا جاتا ہے اس میں پاکستان ٹوٹ گیا ہے. یعنی 1970 کے انتخابات اس کو کہتے ہیں لوگ شفاف تھے, حالانکہ وہ بھی شفاف نہیں تھے. اگر آپ مجھے وقت دیں کبھی اس موضوع پر آپ بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح شفاف نہیں تھے. تو کوئی الیکشن بھی شفاف نہیں ہوا اور یہ الیکشن بھی شفاف نہیں تھے. اس کے اوپر بھی اعتراضات ہوئے ہیں, ہر طرف سے اعتراضات ہوئے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں آپ سے یہ کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان جو عمران خان پر الزامات لگا رہے ہیں ویسے ہی الزامات اس سے کہیں زیادہ بڑے الزامات نواز شریف کے اوپر موجود ہیں. میں تو آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو ہے ختم نبوت کے تصور پر حملہ کر چکے ہیں. وہ قانون کی تبدیلی اٹیمپٹ کر چکے ہیں. وہ کر نہیں سکے, یہ الگ بات ہے, لیکن انہوں نے یہ اٹیمپٹ کیا. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے قادیانی رکھ لیا تھا ایڈوائزر, جس کو بہرحال نہیں رکھنا چاہیے تھا عمران خان کو, اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو میاں نواز شریف ہیں انہوں نے تو پاکستان کی ایک یونیورسٹی کا پورا شعبہ عبدالسلام کے نام سے منسوخ کر دیا تھا. اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے تو میں آپ سے عرض کروں کہ ISI کے سابق سربراہ, ملٹری انٹیلیجنس کے سابق سربراہ جنرل اسد درانی نے اپنی کتاب اسپائی کرونیکلز کے باب اکھنڈ بھارت میں یہ لکھا ہے کہ میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف کسی زمانے میں آج سے 10-15 سال پہلے 20 سال پہلے بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ راجہ امرندر سنگھ کے ساتھ دونوں پنجابوں کو, بھارتی پنجاب اور پاکستانی پنجاب کو ایک کرنے کے منصوبے پر مذاکرات کر رہے تھے. تو یہ تو غداری کی بالکل ٹھوس مثال ہے اور یہ کتاب میں موجود ہے. اور مطلب ISI کے سابق ہیڈ کا بیان ہے, یہ کسی عام آدمی کا بیان بھی نہیں ہے. تو اگر مولانا فضل الرحمان کے لیے عمران خان غدار ہے تو نواز شریف تو اس سے زیادہ بڑا غدار ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ وہ غدار نواز شریف کے تو دوست ہیں اور غدار عمران خان کے وہ دشمن ہیں. اور جو یعنی
قادیانیوں کو نوازنے والا نواز شریف ہے اس کے تو وہ دوست ہیں، اور جو قادیانی کو محض ایڈوائزر مقرر کرنے والا ہے اور اس کو ریموو کر دینے والا ہے اس کے وہ دشمن ہے. تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب سا تضاد ہے، اور میاں نواز شریف کے اندر وہ سارے فلاز موجود ہیں جو مولانا فضل الرحمان کو عمران خان کے اندر نظر آ رہے ہیں. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان کی جو پرفارمنس ہے 1 سال کی وہ بہت افسوسناک ہے، وہ بہت مایوس کن ہے، اور انہوں نے کسی فرنٹ کے اوپر ڈلیور نہیں کیا، اور انہوں نے اپنا امیج خود خراب کیا، اور انہوں نے جو ہے یو ٹرن خان اپنے آپ کو مشہور کرا لیا. اور کشمیر کے محاذ پر بھی انہوں نے کوئی بڑی ایکٹیویٹی، کوئی بڑا کام اب تک انہوں نے نہیں کیا. وہ صرف لفٹ سروس جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، وہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ صرف تقریریں کر رہے ہیں، خطابات کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اس کے سوا وہ کوئی کام کرتے ہوئے کشمیر کے نظر نہیں آ رہے. لیکن سوال یہ ہے کہ نواز شریف، آپ کو یاد ہوگا کہ جس زمانے میں عمران خان خود دھرنا دے رہے تھے نواز شریف کے خلاف، تو نواز شریف کہتے تھے کہ میں تمہارے دھرنے سے استعفیٰ دے کر چلا جاؤں گا، اور اس وقت کہتے تھے کہ دھرنا دینا بڑی خطرناک بات ہے، اور دھرنا دینے کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کا کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں ہے، سیاسی جواز بھی نہیں ہے، جمہوری جواز بھی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان بھی یہی کہا کرتے تھے کہ دھرنے سے حکومتوں کو نہیں جانا چاہیے، اور اب وہ خود ایک دھرنا لے کر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پاکستانی پالیٹکس کے جتنے بڑے کردار ہیں ان کی کوئی اخلاقیات نہیں، کسی کی بھی کوئی، نہ نواز شریف کی کوئی اخلاقیات ہے، نہ نون لیگ کی کوئی اخلاقیات ہے، نہ مولانا فضل الرحمان کی کوئی اخلاقیات ہے، نہ عمران خان کی کوئی اخلاقیات ہے، اور نہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی اخلاقیات ہے. صحیح، ٹھیک ہے. شاہنواز بھائی، آپ کیا تجزیہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے یہ جس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اگر خدا نخواستہ حکومت جاتی ہے تو جو انسٹیبلٹی ہوگی، جس کے بارے میں ہر طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سنجیدہ طبقات یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت مزید فوری طور پر کسی گورنمنٹ کے چینج کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے اور اس کے فوائد جو ہے؟ اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ گورنمنٹ تبدیل ہو جائے گی، تو یہ اصول تو بہرحال مطلب ہمیشہ کے لیے تسلیم کر لیا جائے گا کہ آج عمران خان کی گورنمنٹ کو آپ ٹاپل کر دیں گے، عمران خان چلا جائے گا، تو پھر کل جو بھی گورنمنٹ انسٹال ہوگی اس کے خلاف بھی کوئی 15 لاکھ لوگ لے کر اسلام آباد میں بیٹھ جائے گا، اور اس کو وہ کہے گا کہ یار اس گورنمنٹ کو ہٹاؤ اور یہ مطالبہ ماننا پڑے گا. تو پھر تو کوئی گورنمنٹ بھی کام نہیں کر سکے گی، کوئی گورنمنٹ بھی کام نہیں کر سکے گی. یہ پھر یہ بات مسلمہ اصول کی حیثیت اختیار کر جائے گی. تو اسی لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عمران خان کے اوپر بالکل دباؤ ہونا چاہیے، وہ اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے، وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. لیکن محض 1 سال کے اندر ان کی گورنمنٹ کو ریموو کرنا، اس کی کوئی مورل جسٹیفیکیشن اور اس کی کوئی پولیٹیکل جسٹیفیکیشن اور اس کی کوئی ڈیموکریٹک جسٹیفیکیشن بظاہر نظر نہیں آتی. اور ماضی میں نواز شریف بھی یہ بات کہتے رہے ہیں اور خود مولانا فضل الرحمان بھی یہ بات کہتے رہے ہیں. تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ وہاں اسلام آباد میں کوئی کریش نہ ہو جائے نا، اور لاشیں نہ گر جائیں. اور اگر لاشیں گر گئیں تو پھر معاملات جو ہیں، ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے معاملات جو ہیں وہ ملکی دائرے میں گردش کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جو انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ بھی اس کے اندر کہیں انڈکٹ ہو سکتی ہیں، اور صورتحال کسی ایسی طرف جا سکتی ہے جس طرف اس کو نہیں جانا چاہیے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی عمران خان کے مطالبے کی استعفے کے کا مطالبہ کر رہے ہیں، شاید اس کے بعد وہ کسی اور کے استعفے کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان. اور مطلب مشکل یہ ہے کہ وہ یہ مطالبہ کر تو سکتے ہیں اور اس کا کوئی جواز بھی ان کے پاس یقیناً ہوگا، لیکن کوئی اخلاقی جواز ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ خود مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کبھی بھی، یعنی ان کی پوری تاریخ ہے سیاست کی، وہ مزاحمتی سیاست کی تاریخ نہیں ہے. بہرحال وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون کی تاریخ ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی تاریخ ہے. تو یہ پہلا موقع ہے کہ مولانا فضل الرحمان کوئی مزاحمتی تحریک جو ہے وہ چلاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ یہ ان کا بھی اپنا کوئی کاز ہوگا، اور وہ کوئی پرسنل انٹرسٹ ہوگا، ان کا کوئی شخصی یا کوئی گروہی انٹرسٹ ہوگا. لیکن یہ کہ وہ بہرحال ایسا لگ رہا ہے اپیرنٹلی کہ وہ نواز شریف کے لیے اور آصف علی زرداری کے لیے جو ہے وہ کراچی فوجی کا کردار ادا کریں. بہت شکریہ شاہنواز فاروقی صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور شاہنواز فاروقی صاحب نے ماضی کی ان کڑیوں کو ہمارے سامنے پیش کیا، ان کو جوڑا اس موجودہ منظرنامے سے کہ جو بننے جا رہا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے اور اس کے کون بینیفیشری ہوں گے، اس کا بھی انہوں نے تجزیہ پیش کیا. اس پوری صورتحال میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ اس انعام کو جو پاکستان کی صورت اس نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کی حفاظت فرمائے، اس کو بہترین ہاتھوں میں رکھے، اس کو ترقی اور کامیابی عطا فرمائے.